دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے. ہاں جی. اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی پہلے دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں, اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا. کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا. امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے علماء, جی, حج کے موقع پر دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے. صحیح صحیح. تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کے ایک حج کانفرنس ہوتی ہے. اچھا. تو مجھے جب پتا چلا نا کہ یہ حج کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں پوری دنیا کے علماء کو بلایا جاتا ہے, تو میں یقین کرے میں نے سمجھا کہ یہ وہی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان لوگوں نے ہی امام مہدی کو پہلے ڈھونڈنا ہے اور اسی طرح کی ایک مشاورت ہو رہی ہوگی. ظاہر ہے وہ ہر سال اس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور یہ حج کے موقع پر ہی ہوتی ہے. پوری دنیا کے علماء بھی ہوتے ہیں. تو جب قیادت کا فقدان ہوگا اور پھر اس میں عربوں کی آپس کی جنگ اور اس طرح کی نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں. اور لیکن ہم کوئی وقت کا تعین نہیں کر سکتے کتنی دہائیاں باقی ہیں یا کتنی صدیاں باقی ہیں یا کتنے سال یا کتنے دن باقی ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ اللہ کو معلوم ہے. پہلے امام مہدی آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, باقاعدہ جنگ ہوگی. امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں, مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں ہو جائیں گے. 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا یعنی 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے. جی, اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے جہاد پر بیعت لینی ہے. اب جو احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے. وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے. جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر, اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے. اور جس وقت بیعت کر لیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجر اسود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کنواں ہے اس کے درمیان میں, یعنی آپ سب کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے, تو وہاں پہ بیعت ہوگی. کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے, علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے, وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا ہوگا, دعائیں کر رہا ہوگا. تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ, اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. یعنی وہ پہلے ایکسٹراڈنری آدمی نہیں ہوگا لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹراڈنری آدمی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں, پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے مسلمان کام آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے, ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پہ سونے والے اور اپنی عیاشی کی زندگی گزارنے والے, ہم سے کوئی جہاد بیعت لے تو 1000 دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی. پھر جب وہ لوگ 2/3 جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے, ان میں سے 1/3 یعنی ہاف ٹوٹل میں سے 1/3 وہ شہید ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے بہتر روئے زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوگا. پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی. تو ان پر پھر دجال آئے گا, پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول, اور پھر یہ ساری چیزیں, یعنی سیکوینس یہ بنتا ہے. اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں, جو آپ نے سوال کیا ان ماڈرن چیزوں کو, تو ماحول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ دجالیت کا ماحول ہے. یہ کہہ دینا کہ دجال کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے درست ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے ماحول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے, ہو سکتا ہے. کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے, جو آتے رہے, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 29 یا 30 آئیں گے اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا, تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں. ابن سیاد سے لے کر اور پھر
آج تک جو ہے وہ کتنے آئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید، اور ان ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے، یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا۔ بالکل زبردست بات آپ نے کی۔